بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانیوں کے اس دلچسپ سفر میں دوستوں آپ کو خوش آمدید۔ اس دلچسپ سفر میں اگر آپ میرے ہم سفر بننا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیجیے تاکہ آپ کو مل سکے ویڈیو اپڈیٹس۔ کسی گاؤں میں غریب کسان رہتا تھا۔ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر ایک روز اس نے شہر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی بیوی نے اسے 7 روٹیاں پکا کر دیں جنہیں اس نے ایک سافے میں باندھا اور شہر چل پڑا۔ 2 دن مسلسل چلتے رہنے کی وجہ سے جب وہ تھک گیا تو ایک اندھے کنویں کے پاس پہنچ کر آرام کرنے کے لیے رک گیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اسے بھوک ستانے لگی تو اس نے اپنا سافہ کھولا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، 1 کھاؤں، 2 کھاؤں، 3 کھاؤں یا 7 کی 7 کھا جاؤں۔ جس اندھے کنویں کے قریب وہ بیٹھا ہوا تھا اس کنویں میں 7 پریاں رہتی تھیں۔ انہوں نے جب کسان کی باتیں سنی تو سمجھی کہ وہ ان سے مخاطب ہے۔ ایک پری بولی، یہ تو کوئی عجیب مخلوق ہے جو پریاں کھاتا ہے۔ دوسری نے کہا، اب اس سے جان کیسے چھڑائیں؟ آپس میں گفتگو کرنے کے بعد وہ سب اس نتیجے پر پہنچی کہ سب سے بڑی پری اوپر جائے، اسے کہے کہ اسے جو لینا ہے وہ لے لے اور ہماری جان چھوڑ دے۔ سب سے بڑی پری اوپر آ گئی اور کسان سے کہنے لگی، تم ہم سے جو بھی مانگو گے ہم تمہیں دیں گے، مگر خدا کے لیے ہمیں کھانا مت۔ پری کو دیکھ کر پہلے تو کسان ڈر گیا، مگر جب اس نے پری کی باتیں سنی تو وہ بھی شیر بن گیا اور اسے کہنے لگا، تمہیں میں صرف اس شرط پر چھوڑ سکتا ہوں کہ تم مجھے سونے کا انڈا دینے والی مرغی لا دو۔ پری نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے تو پلک جھپکتے میں سونے کا انڈا دینے والی مرغی اس کے ہاتھوں میں تھی۔ پری نے مرغی کسان کو دیتے ہوئے کہا، تم مرغی کو اپنے سامنے رکھ کر کہنا، چل مرغی اپنا کارنامہ دکھا، تو یہ اپنا کارنامہ دکھا دے گی۔ کسان مرغی لے کر خوشی خوشی واپس اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ راستے ہی میں رات ہو گئی۔ اسے یہ ڈر ستا رہا تھا کہ کوئی اس سے مرغی ہی نہ چھین لے، مگر رات بھی تو کہیں گزارنی تھی۔ بس یہ سوچتے سوچتے اس نے قریبی گاؤں میں پہنچ کر ایک مکان کا دروازہ جا کھٹکھٹایا۔ اس مکان میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ جب کسان نے اس سے گھر رہنے کی اجازت مانگی تو بڑھیا نے اسے اپنے گھر رکھ لیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد جب وہ سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹے تو کسان نے بڑھیا کو اپنی مرغی کے کارناموں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ کسان بڑھیا کو مرغی کا راز بتا کر خود تو سو گیا، مگر بڑھیا کی نیند تو اب کوسوں دور بھاگ چکی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ کسان گہری نیند سو چکا ہے تو اس نے سونے کے انڈے دینے والی مرغی چھپا دی اور بالکل ویسی ہی مرغی لا کر اس کی جگہ پر رکھ دی۔ دوسرے روز جب کسان سو کر اٹھا تو اس نے بڑھیا کا شکریہ ادا کیا اور مرغی لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ گھر پہنچا تو بیوی سے کہنے لگا، آج میں ایک بڑا ہی نایاب تحفہ لایا ہوں، تو مجھے بھی وہ نایاب تحفہ دکھا۔ اس کی بیوی نے کہا۔ کسان اب مرغی کو اپنے سامنے رکھ کر بیٹھ گیا اور بولا، چل اپنا کارنامہ دکھا۔ اب وہاں سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہوتی تو اپنا کارنامہ بھی دکھاتی۔ جب اس کی مرغی نے سونے کا انڈا نہ دیا تو اس کی بیوی اسے کہنے لگی، یہ تم کون سے کارنامے کی بات کر رہے ہو؟ مرغی تو بس انڈے دیتی ہے۔ یہ سن کر کسان نے اسے سارا قصہ سنا دیا۔
قصہ سن کر بیوی بولی، تیرا تو بس دماغ خراب ہو گیا ہے، بھلا کبھی مرغی نے بھی سونے کے انڈے دیے ہیں؟ کسان نے اسے یقین دلانے کی بہت کوشش کی، مگر اس کی بیوی نے نہ مانی۔ دوسرے روز کسان پھر اسی کنویں پر جا پہنچا اور کہنے لگا، ایک کھاؤں، دو کھاؤں، تین کھاؤں، یا ساتوں کی ساتھ ہی کھا جاؤں۔ اس کی آواز سن کر پریوں کو بہت غصہ آیا کہ وہ پھر آ گیا ہے۔ سب سے بڑی پری کنویں سے باہر نکلی اور کسان سے کہنے لگی، اے لالچی انسان، تجھے ہم نے اس قدر قیمتی تحفہ دیا تھا، مگر تمہاری حرص پھر بھی ختم نہیں ہوئی اور تم آج پھر آ گئے ہو۔ کسان نے پری کی بات سن کر کہا، تم نے میرے ساتھ فریب کیا ہے، مجھے ایک عام سی مرغی دے کر کہا کہ یہ سونے کے انڈے دیتی ہے۔ پری بہت سمجھدار تھی، اس نے کسان سے پوچھا کہ وہ واپسی پر یہاں سے سیدھا اپنے گھر گیا تھا یا راستے میں کسی کے گھر رکا تھا۔ کسان نے اسے بڑھیا کے گھر ٹھہرنے والی بات بتا دی۔ پری نے سوچا کہ ضرور اسی بڑھیا نے سونے کا انڈا دینے والی مرغی بدل دی ہوگی۔ پری نے اب کی بار کسان کو چھڑی لا کر دی اور اسے کہا کہ اس چھڑی کو لے کر پھر اسی بڑھیا کے گھر جاؤ اور اس سے اپنی مرغی واپس مانگو۔ اگر بڑھیا مرغی واپس کر دے تو بہت اچھا، اور اگر وہ مرغی واپس نہ کرے تو تم کہنا، چل میرے ڈنڈے اپنا کمال دکھا۔ چھڑی اپنا کمال دکھانا شروع کر دے گی۔ جب بڑھیا تمہیں مرغی واپس دینے کے لیے راضی ہو جائے تو کہنا، رک جا اب ڈنڈے۔ کسان چھڑی لے کر پھر اسی بڑھیا کے گھر پہنچ گیا اور اس سے اپنی مرغی کی واپسی کا مطالبہ کرنے لگا۔ جب بڑھیا نے مرغی کے بارے میں اپنی لا علمی کا اظہار کیا تو کسان نے کہا، چل میرے ڈنڈے اپنا کمال دکھا۔ کسان نے یہ بات کہی ہی تھی کہ ڈنڈا بڑھیا پر برسنا شروع ہو گیا۔ بڑھیا بہت چیخی چلائی، مگر کسان بالکل خاموش رہا اور چارپائی پر بیٹھ کر اس کا تماشا دیکھتا رہا۔ آخر بڑھیا کب تک ڈنڈے کی چوٹیں برداشت کرتی؟ کچھ ہی دیر بعد وہ کسان سے کہنے لگی کہ اپنے ڈنڈے کو روکو، تمہاری مرغی میں ابھی واپس دے دیتی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کسی کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ خدا کے لیے تم اس ڈنڈے کو برسنے سے روکو۔ یہ سن کر کسان نے کہا، رک جا اب ڈنڈے۔ ڈنڈے نے برسنا ختم کر دیا۔ بڑھیا نے کسان کو اس کی مرغی واپس کر دی۔ کسان نے بڑھیا سے کہا، اپنا وعدہ یاد رکھنا اور دوبارہ کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ بڑھیا نے اقرار کیا تو کسان نے اپنی مرغی بغل میں دبائی اور وہاں سے اپنے گھر کو واپس چل دیا۔ گھر پہنچ کر جب کسان نے بیوی کو مرغی کے کارنامے دکھائے تو وہ بہت حیران ہوئی اور خوشی سے کسان کو اپنے گلے لگا لیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے کسان بہت امیر بن گیا اور اپنے گھر کے باہر ہر جمعرات کو لنگر لگانے لگا۔ غریب لوگ وہاں آ کر کھانا کھاتے اور کسان کو دعائیں دیتے۔ یوں دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی اسی گاؤں میں زندگی بسر کرنے لگے۔